right to it on the basis of absurd provision of law. My Lord, if I find that word very offensive. My Lord, this Honorable Court and the High Court can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the Constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means if it was striking it down, it could be held. Yes, maybe. Yes, my Lord. Yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking. इस वक्त बराह रास्त समात देख रहे थे। पीटीआई के बल्ले का निशान वापसी लेने के लिए वो कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My Lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party, secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला और इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My Lord, I mean, I know it's a realm of speculation. If you don't want to speculate, fine. My Lord, I would hesitate from speculating. I would move away. Fine. My Lord, our respectful submission in respect of these. ये रघु साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? Sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my Lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly and is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. The provision has been... My Lord, if subsection 5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different. But over here, the situation is that it is not struck down. It remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your lordship cannot declare it as absurd and redundant. That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw
between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist, Noted. and the one which exists which has been made redundant. My lord, those were all the submissions that we had to make. Did you find those orders or no? 11, 12, my lord, one of the orders, that's page 302, part 2. जी. My lord, that is at page 302. Your lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then, if your lordship will see page 308. As the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My lord, just to attend the proceedings. So hear them out, don't pass any order. Okay. And if your lordship may turn to the next page, 309. challenge पे क्या किया था उन्होंने उसमें? Sir, this was the time with the show cause notice. Notice challenge की. Yes. There was no order of the commission. No, my lord. At that, yes. The simple show was notice challenge की है. The lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3, if your lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम actually देखना चाहते हैं. जी sir, it's at page 576, part 3. Sir, ये page निकालो 596. ये चैलेंज की थी. जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया था कुछ If और. your lordship may turn to the petition, that my lord is there at 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If your lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? ये तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and your lordship will see the first page of the petition. No, I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. Yes. Your notice is 12/12/2023. My lord, yes. So I don't think this was under challenge. My lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. जी. 585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice under Yes, challenge. that's not. The prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना petition. If your lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये symbol दे दीजिए. if your lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592. Application for interim relief. And your lordship will then see at page 594, paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी. Yes, my lord. Yes, इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी इसका जिक्र है. ये इन्होंने amend नहीं किया मगर they brought it on record. They brought it on record. Got it. And if your lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended. And impugned notice be suspended. That is added by hand.
امینڈ نہیں کرنا چاہیے تھی. My lord, it ought to have been, امینڈمنٹ but بھی مانگ رہے ہیں اپلیکیشن 151. yes, my lord. And it's mentioned in paragraph 5, the notice is mentioned in paragraph 8 again. Got it. My lord. So it's mentioned in 2 paragraphs. وہ جو اسٹے آرڈرز میں نے جیسے میں نے دیکھا ہوگا وہ اسٹے آرڈرز میں سی ایم نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے. یہ پہلی پٹیشن کس نے فائل کی تھی؟ یہ پشاور میں 5791. شخص کون تھا؟ My lord, I'll just give it to lordship in a minute. This is page نام کہیں نہیں ہے. 585. کون بندہ تھا؟ It is page 585, پاکستان تحریک انصاف. نہیں، وہ شخص کون ہے؟ محمد تھرو اٹس authorized person. وہ کون ہے authorized person؟ My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page ملک انور تاج. ملک انور تاج, ان کا affidavit لگا ہے 596 and he is also the petitioner number 3. ادھر نام وہ ہیں کیا نام ہے؟ عمر سیکرٹری جنرل ان کے کون ہیں؟ عمر ایوب سر. اس وقت ان کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب تھے یا یہ تھے؟ نہیں سر, یہ نہیں. ملک انور تاج تھے. No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't, he's, as your lordship will see, is vice president PTI KPK. ٹھیک. My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over. کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ خان صاحب علی, sorry, I think compliment goes to first of all Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Mahdum Ali Khan Saab, you and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish you had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. Can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much. جی سپریم کورٹ میں سماعت کنکلوڈ ہو گئی ہے. جسٹس محمد علی مظہر اور اکبر ایس بابر کے وکیل نے بھی اکبر ایس بابر
عبدالقیوم صدیقی نمائندہ جیو نیوز سے ہم جانے ناظرین آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کا کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کا کیس سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جبکہ فیصلہ کچھ دیر تک سنا دیا جائے گا۔ ناظرین اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابات نے ناظرین آپ کو براہ راست بھی دکھا رہے ہیں کہ تمام وکلا نے بہترین معاونت فراہم کی، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد بھی سنایا جائے گا۔ ناظرین پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام وکلا نے بہترین معاونت کی ہے، فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت حلانی نے ریمارکس دیے کہ سرٹیفکیٹ پارٹی آئین کے مطابق انتخابات سے مشروط ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے کیونکہ فیصلہ بھی لکھنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ دو سوالات ہیں کہ عدالتی دائرہ اختیار تھا یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کی چھان بین کا اختیار ہے یا نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ تمام وکلا نے بہترین معاونت کی ہے۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے انتخابات، انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان کے حوالے سے کیس کی سماعت چل رہی تھی۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام وکلا نے بہترین معاونت فراہم کی، فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت حلانی نے ریمارکس دیے کہ سرٹیفکیٹ پارٹی آئین کے مطابق انتخابات سے مشروط ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے کیونکہ فیصلہ بھی لکھنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ دو سوالات ہیں کہ کیا عدالتی دائرہ اختیار تھا یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کی چھان بین کا اختیار تھا یا نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نہ تو آئین اور نہ ہی الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے اجازہ کی اجازت دیتے ہیں۔ انتخابی نشان انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو براہ راست یہ دکھا رہے ہیں، اہم خبر ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بلے کے انتخابی نشان کے کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد بھی سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دونوں جانب سے اچھے دلائل دیے اور وکلا نے معاونت بھی کی ہے، دلائل جذب کرنے اور نتیجے تک پہنچنے میں وقت درکار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان کے حوالے سے، جبکہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دونوں جانب سے اچھے دلائل دیے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، ابھی ہم کچھ سانس لے لیں، اس کے بعد فیصلہ تحریری طور پر ہم سنا دیں گے، ابھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں جانب سے اچھے دلائل بھی
دیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ ایک لمبی طویل سماعت تھی جو کہ صبح سے جاری تھی، اور اب جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ ناظرین، اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام وکلاء نے بہترین معاونت فراہم کی ہے۔ فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیے کہ سرٹیفکیٹ پارٹی آئین کے مطابق انتخابات سے مشروط ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے کیونکہ فیصلہ بھی لکھنا ہے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ 2 سوالات ہیں کہ کیا عدالتی دائر اختیار تھا یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کی چھانبین کا اختیار ہے یا نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نہ تو آئین اور نہ ہی الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کی اجازت دیتے ہیں۔ انتخابی نشان انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جمہوریت ملک کے ساتھ ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بنیادی سوال جمہوریت کا ہے، پارٹی آئین پر مکمل علم درآمد کا نہیں۔ کم از کم اتنا تو نظر آئے کہ انتخابات ہوئے ہیں۔ اکبر ایس بابر بانی رکن تھے، وہ پسند نہیں تو الگ بات ہے، لیکن ان کی رکنیت تو تھی۔ ناظرین، اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی وہ جاری تھی، اور اب اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں یہ سماعت جاری تھی۔ بلے کے انتخابی نشان کے کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر محفوظ فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ ابھی ہم کچھ سانس لے لیں، ہمیں کچھ سانس کا بھی وقت چاہیے، اپنے ساتھی ججز سے بھی مشاورت کرنی ہے، جس کے بعد فیصلہ تحریری طور پر جاری کر دیا جائے گا، جبکہ ابھی تک فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک لمبی طویل سماعت تھی جو کہ صبح سے جاری تھی، جس کے اب جو سماعت کا وقت تھا 7 بجے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جو کہ اب بعد میں سنا دیا جائے گا۔ ناظرین، اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلے کے انتخابی نشان کے کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔